اندھا کر دیتے ہیں، وہ چاہے کھڈے میں بڑھ جائے چاہے نہر میں بڑھ جائے جتنے مرضی بڑھ جائے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی آس پہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر تا قیامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو صبح ہو گئی ہے، ماں صدقے جائے، آج ہفتہ اور چھٹی ہے عادل کو، باقی آہد کے ابھی اسکول نہیں لگے، ابھی سارے سوئے ہوئے ہیں، تو میں اٹھ کے جانسن ان کی ماما صبح پہلے اٹھ جاتی ہوں اور روٹی ووٹی بنا کے رکھ لیتی ہوں، تو میں اٹھا ہوں، میں نے ابھی چائے بنا رہا ہوں۔ تو ماں صدقے جائے آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آج جو ہے نا اتنی گرمی نہیں لگ رہی، موسم نا بہتر ہو گیا ہے۔ تو آج جو ہے نا میں نے چائے بنا رہا ہوں میں۔ ہاں اچھا میں چائے بنا رہا ہوں۔ تو آج جو ہے نا پہلے کافی دن پہلے جو ہے نا ہمارے گھر میں چوہوں نے حملہ کیا تھا، ہم نے سارے چوہے نا مار دیے تھے۔ تو دو تین دن سے نا پھر چوہوں نے جو ہے نا ان کی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ پر کل ہم نے چوہا دیکھا ہے، تو چھوٹے دوسرے چوہے بھی تھے، لیکن ہم بہت پریشان ہیں چوہے سے، اللہ کیا کرے، بڑی ٹینشن دیتے ہیں یہ گندے چوہے۔ تو آپ نے وہاں سکتے جائے ہمارے ساتھ ہی رہنا، ملتے ہیں ناشتے کے اوپر چائے بنا دیں تو پھر پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ کا شکر ہے جی ہم بھی ٹھیک ہے جی۔ صبح ہو گئی ہے، ناشتے لگ گئے ہیں۔ یہ بابا جو ہے نا یہ مینگو کا نا اچار کھاتا ہے صبح ناشتے میں، تو اس کو نا مینگو پسند ہے، یہ عادل کے لیے یہ کھاتا ہے۔ لسوڑے بلال اپنی مرضی سے لے گا، آپ بھی لے لو، میں نے لے لیا۔ تو آج عادل کو چھٹی ہے، ہفتہ ہے، بلکہ آج کیا ہفتہ اتوار اور پھر آگے سے پیر کو ہے 14 اگست تک، 3 چھٹیاں آ گئی ہیں، تو بھی سارے سو کے اٹھے ہیں۔ ملتے ہیں ناشتے کے بعد۔ جی الحمدللہ میں بالکل تیار ہو گیا ہوں، نہائیاں کرنی ہیں، یہ صافہ ہم نے لے لیا ہے، اس سے پسینہ پوچھنا ہے۔ تو آج گرمی بڑی ہے، سورج بڑا ٹکا کے نکلا ہوا ہے، میں رکشے کی سبھی صفائی کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ تو اب میں جاؤں میں سب کے گھر؟ ہاں جی جاؤ۔ کیا بنانا کیا؟ آج تو دودھ والی ایک بوتل پڑی تھی، میں نے صبح سے نکال کے نیچے رکھی ہے۔ اچھا دلیا بنانا ہے، ہاں ساتھ میں گوشت پڑا ہے بہت۔ ٹھیک ہو گیا، ماں سب کے جائے۔ تو میں انشاءاللہ جو تھا نا 1 ڈیڑھ 2 بجے جو تھا نا میں کام میں نے سارا صبح ہی کر لیا تھا، بس یہ تھوڑی سی ادھر کی صفائی ہے، باقی میں صبح کر لیتی ہوں۔ یہ کر کے تو ساتھ ہی میں پہلے دریا رکھوں گی نا، کیونکہ وہ ہلکی آنچ پہ ذرا اچھے سے پک جاتا ہے، پھر ساتھ ہی ہانڈی رکھ کے۔ آپ نے اپنے بھائی کے بارے نہیں بتایا جو چیچا وسیم میں رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ وہ جو آپ کا وراثت کا مسئلہ تھا۔ ہاں اس نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ذلیل کیا ہوا آپ نے۔ میں پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا اپنے بھائی کا۔ میرے ابو کی جائیداد ہے چیچا وطنی میں، ایک مکان ہے تقریباً جس کی مالیت اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ 2 کروڑ کی ہے، اور 2 دکانیں ہیں۔ دکانیں بڑے بھائی یعنی کہ وہ بڑا بھائی تو فوت ہو گیا، اس کی بیوی کے قبضے میں ہیں، اس نے دونوں دکانیں جو ہے نا رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، اور مکان پہ دوسرے چھوٹے جو 2 بھائی ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ میں تقریباً میری امی ابو کو فوت ہوئے تقریباً 9-10 سال ہونے والے ہیں، میں نے کبھی نہیں حصہ مانگا تھا۔ اب جب سے یہ سعودیہ سے آئے نا بیمار ہو کے، تو ظاہر بات ہے ٹینشن بنی ہے، اس وقت سے 1.5 سال ہو گیا تقریباً میں مانگ رہی ہوں۔ تو ایسے ہی کبھی کہتے ہیں نہیں دینا، کبھی کہتے ہیں دے دیں گے، ایسے ہی نا بہرحال وہ جو ہے نا قابض ہے مکان کے اوپر، نہ دینے والی باتیں آتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے میرے ساتھ یعنی کہ نا بالکل ختم کر دیا، کبھی اس نے کبھی فون نہیں کیا، کبھی میسج نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں، لیکن حصہ تو میں نے لینا ہی دینا ہے، وہ جیسے بھی ہو اس کو تو دینا تو اس کو پڑے گا۔ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں دے گا حصہ تو دینا، کیونکہ بہنوں کا حصہ جو ہے نا جو
کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے، والدین کی طرف سے بہنوں کی امانت ہوتی ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ چلو یقین مانو ہے، حالانکہ پڑھا لکھا ہے، وکیل ہے، ہاں تو اس طرح پڑھا لکھا ہو کے اس طرح کہہ رہا، مجھے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا تو حصہ ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو تم لوگوں پہ ترس کھا کے دینا میں نے تو پھر اس کو کہا، میں نے کہا یہاں تو پھر یہ ثابت کر دو نا کہ میں تم لوگوں کی بہن نہیں ہوں، یا جو میرے ابو ہیں میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، ہاں تو پھر تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، لیکن کوئی نہیں، لیکن اب کچھ کاغذی کاروائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی جڑا نا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، میں چلتا ہوں پھر یار، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، گھر سے میں نکل آیا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ادھر آ کے دھوبی موڑ پہ رک گیا ہوں، ادھر کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی ہے، نہ بھی ملے تو میں نے تو انتظار کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ویٹ کر کے کسی اور جگہ پہ، ادھر کچھ ویٹ کر کے کسی اور جگہ پہ، تو اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بہتر کرے۔ آج سورج بھی جون سا نا فل بٹا فل ہے، دھوپ دیکھو کتنی ہے، اور یہ دھوبی موڑ ہے یہ، تو اللہ پاک سب کے لیے بہتری کرے، آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک سب کو، اور اس کے حلال عطا فرمائے، آمین سے سم آمین۔ الحمدللہ میں ادھر آیا تھا سیٹلائٹ ٹاؤن، اور ادھر رک گیا ہوں طیب ہاسپٹل کے پاس۔ یہ ڈاکٹر منور جمشید ہیں، تو ان سے انشاءاللہ میرا یکم کو میرا اپوائنٹمنٹ ہے، میں نے ادھر چیک اپ کروانا ہے اپنا، کیونکہ ہر منتھ کو میرا چیک اپ ہوتا ہے، ای سی جی وغیرہ ایکو کرتے ہیں، وہ سارا جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے آپ کے دل کی، اور کوئی دوائی وغیرہ بھی چینج کرنی ہو تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی 1000 روپیہ فیس ہے، لیکن ڈاکٹر منور جمشید ہیں اچھے، ہم سے بڑی رعایت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بڑا کاپریٹ کرتے ہیں مجھ سے خاص کر، باقی سب الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ آج ہفتہ ہے، آج ہفتہ میں نا یہ بند ہے ہاسپٹل جو ہے نا بند ہے، لیکن کچھ مریض جو ہے نا آ جا رہے ہیں، زیادہ نہیں ہے، تھوڑے مریض آتے ہیں، کیونکہ ہفتہ اتوار نا چھٹی ہوتی ہے۔ میں کوئن چوک میں کھڑا ہوا تھا، الف چوک میں، ادھر سے سواری ہے مجھے ملی ہے آنے جانے کی، الٹا وسٹا اسکول ہے یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کوئے نور میرج ہال کے بالکل ساتھ ہے۔ تو مجھے 2 بچیاں ہیں میرے ساتھ، وہ بول رہی ہیں کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جو، ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ تو ابھی یہ دیکھیں کتنی دیر میں آتی ہیں، تو پھر کوئن چوک ان کو اتار کے تو پھر ادھر سے گھر نزدیک ہے، گھر کھانا کھانے چلے جاؤں گا۔ تو آج موسم کبھی گرم ہو جاتا ہے، کبھی ہوا چلنے لگ جاتی ہے، لیکن بہتر ہے الحمدللہ نا، بہتر ہے جی الحمدللہ الحمدللہ۔ میں وہ سواری چھوڑ کے کوئن چوک ادھر کچہری بازار میں آ گیا ہوں، یہ 3 بلاک کی گلی ہے کچہری بازار، اور یہ میں ماں صدقے جائے، تو بہت جو ہے نا دھوپ لگی ہے، لیکن ہوا چل رہی ہے بڑی مزیدار والا قسم ہے، ایسے جب ہوا لگتی ہے نا جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو کوئن چوک سے ادھر آیا، ادھر سے میں اب گھر جاؤں، آپ نے دعا کرنی ہے کہ مجھے سواری مل جائے، گھر والی سائڈ کی نزدیک کی بھی مل جائے گی، جو میں نے سواری اٹھانی ہے، اور پھر گھر جا کے کھانا کھانا ہے، کافی لیٹ ہو گیا ہوں، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ مجھے کوئی اچھی سی سواری مل جائے گھر کی طرف کی۔ الحمدللہ الحمدللہ میں گھر آ گیا، تقریباً 4:20 ہو گئے ہیں، تو مجھے کچہری بازار سے سواری نہیں ملی، ادھر سے میں خالی ادھر گھر آ گیا ہوں، کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو کیا بنایا اور دلیا، روٹی، سلاد، اور آپ کیسی گزری دیہڑی؟ بس گزر جاتی ہے، کام کر کر کے بندے کی بس ہو جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ لگی ہے، کھانا بنایا ہے۔ دلیا بنایا، ادھر اتنا بس ہو گیا نا، چولہا جل رہا تھا، 2 ڈبل چولہے چلائے، ڈبل چولہے چلائے تھے، اس کی وجہ سے ابس ہو گیا۔ ایک پہ دلیا رکھا، ایک پہ ہانڈی رکھی، پھر دونوں چیزیں پکی ہیں، پھر 2 چولہے جلا کے میں نے روٹی تو بابا جی کیا بدماشی کر رہے کیا کھا رہے؟ پیاز۔ ایسی تو ابھی ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں اپنے پکوان کی، کہ ہم نے کیا کیا آج پکایا ہے۔ اور یہ بکرے کا گوشت پکایا ہے ہم نے، یہ نہیں ہے کہ ہم لے کے آئے ہیں کہیں سے، یہ قربانی والا کسی کی محبت سے، کسی کی محنت سے، یہ آخری پیکٹ تھا، ہاں، اور اتنا اچھا پیکٹ نکلا ہے، ہائے 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 ہائے، دلیا کے اوپر رکھا ہے، دلیا بھی اوپر رکھا جی، آپ دلیے کا بھی جو سا آپ کو، یہ دلیا خالص دودھ اور گندم کا دلیا بنا کے رکھا ہے، بیجا ہو گئی ہے،
تو بھوک دیکھ کے نہ سالن دیکھ کے تو بھوک چمک گئی ہے. تو ملتے ہیں کھانے کے بعد. آپ نے میرے ساتھ ہی جانا. جی الحمدللہ الحمدللہ. چائے کھانا کھا کے تو تھوڑی دیر لیٹ گیا تھا کیونکہ ابھی ہمارے محلے میں سے سواری ہے, انہوں نے جانا ادھر الف چوک کی طرف. تو ابھی بنائی ہے چائے, تو چائے پی رہے ہیں ماں صدقے جائے. کیا چائے پی رہے ہیں ماں صدقے جائے, کتنا بڑھیا فارمولا فٹ ہو گیا ہے نا. لائٹ چلی گئی تھی 4:30 بجے, کھانا بھی کھا ہی رہے تھے. لیکن شکر ہے وہ بیٹری والا پنکھا چلایا. کل اتنی نہیں گرمی جتنی آج ہے, اب بہت زیادہ ہے. بابا دیکھ رہا ہے ہمارا, کارٹون دیکھ رہا ہے. بابے کا ٹی وی دیکھنا بہتر ہے بجائے کہ باہر جا کے کھیلے, گلیوں میں کوئی فائدہ نہیں کرتا. باہر نہ رکشے میں کٹھے بچے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کا نقصان کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی توڑ دیں گے چیز, یا وہ اس کا برقع ہوتا ہے نا رکشے کے اوپر جو تھا اس کو پھاڑ دیتے ہیں. آپ نے ٹیپ لگائی ادھر جو؟ نہیں لگائی, ابھی لگانی ہے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جب ٹائم ہوئے گا تو لگاؤں گا نا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اتنی سواریاں ہوتی ہیں چوک چوک کے تھک جاتا ہوں سارا دن سواریاں چوک چوک کے. تو یا کبھی تو سواریاں زیادہ ہی مل جاتی ہیں. کھانا کیسا بنا تھا؟ کھانا زبردست الحمدللہ, کھانا کھا کے مزہ آ گیا. ایسے جیسے نا پیکٹ بہت اچھا نکلا تھا. ایسے جیسے دعوت سرائے سے بھی پرے کے ہوٹل میں دعوت ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہو گیا, ملتے ہیں. ابھی یہ سواری لے کے جاؤں گا الف چوک میں جا کے ملتا ہوں. جی تو الحمدللہ گھر سے نکلے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے. وہ سواری اٹھائی ہے جو سے محلے میں سے اٹھا کے تو ان کو ہوٹل پہ چھوڑا ہے. ادھر سے میں سرلا ٹاؤن آ گیا ہوں. تو آج یار ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بات میں نے کرنی ہے سرگودا کی ٹریفک کے بارے میں. سرگودا کی جو ٹریفک ہے وہ اس طرح ہے, یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کے بارے میں بولوں, میں کیا بولوں. تو میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ میں یہ بولتا ہوں کہ جیسے جنگل میں نا کوئی بم پھٹ گیا ہو یا بم کسی نے گرا دیا اور یہ سارے جنگلی جانور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. تو اسی طرح سرگودا کی ٹریفک کا حال ہے کہ جس کا جدھر منہ آ رہا ہے نا ادھر بھاگ رہا ہے. کسی کو کوئی سینس نہیں ہے بھی گاڑی کیسے چلانی ہے, آگے چھوٹی گاڑی آ رہی ہے, بڑی آ رہی ہے, کدھر موڑنا ہے, کدھر پارکنگ کرنی ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں. واللہ عالم ان کے پاس کوئی لائسنس بھی ہے کہ نہیں. اور سب سے بڑا جو ڈینجر کام یہ کرتے ہیں کہ رات کے وقت یہ لائٹ فل لائٹ جلانا اور ڈم لائٹ کرنا ان کو سمجھ نہیں ہے. جیسے یہ جنگل کے جانور ہیں نا سیم اسی طرح ہی ہیں بھائی, لائٹ فل جلا رہے ہیں, جو آگے سے جو وہ بھی جانور ہی ہے وہ بھی آ رہا ہے, جانور بھی آ رہا ہے وہ بھی ہے, تو اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کم از کم اللہ کے بندوں کچھ حیا کرو, کچھ شرم کرو. وہ گاڑی اس طرح چلاتے ہیں یار ہیں, وہ اس طرح تو جنگل کے جانور بھی لائنوں میں چلتے ہیں, اونٹ لائنوں میں چلتے ہیں, کیڑیاں کیڑے لائنوں میں چلتے ہیں. آپ کو ذرا حیا نہیں ہے کہ گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں. بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو کچھ نہیں سمجھے گا, اس سے چھوٹی گاڑی والا اس سے چھوٹی گاڑی والے کو کچھ نہیں سمجھے گا ہے. تو اس طرح گاڑیاں نہیں چلاتے. آخر یہ دنیا ہے, انسان رہتے کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کا نظم و ضبط اور اس کا صفائی کا رہن سہن کا طریقہ دیکھنا ہو نا تو ان کا کچن دیکھ لو یا واش روم دیکھ لو, پتہ لگ جائے گا کہ گھر والے کتنے مطلب ہے کہ سگڑ ہیں, کتنے صفائی پسند ہیں. اگر کسی ملک کے بارے میں جاننا ہو یا اس کے نظم و ضبط کے بارے میں جاننا تو آپ اس کی ٹریفک کو دیکھیں کہ وہ ٹریفک کیسی ہے. جو ادھر تو ہمارے کوئی حالات ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے لائسنس دے رہے ہیں, کون سے ادارہ ان کو ایم ہی لائسنس پکڑا دیتا ہے. حالانکہ باہر والے ملکوں میں میں نے یقین کریں بہت گاڑیاں چلائی ہیں, بڑے طریقے سے گاڑیاں چلتی ہیں, بڑے نظام سے گاڑیاں چلتی ہیں. تو یہ ایسی لائٹ مارتے ہیں کہ دوسرے والے کو اندھا کر دیتے ہیں. وہ چاہے کھڈے میں بڑھ جائے, چاہے نہر میں بڑھ جائے, جتنے مرضی بڑھ جائے, انہوں کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل میں جو تھے یہ سرگودا شہر ہے, سائڈوں پہ زیادہ دیہات لگتے ہیں. تو دیہاتوں میں جو تھے ٹریکٹر چلانے والے یا چھوٹی موٹی گاڑی چلانے والے وہ سٹی میں آ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کرنا کیا ہے. پارکنگ گاڑی کی کہاں لگانی ہے ان کو نہیں سمجھ. سینٹر میں گاڑی پارکنگ کر کے ادھر وہ اتار رہے ہوتے ہیں, سواریوں کو ادھر بٹھا رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں. خدارا کوئی ہوش کے ناخن لو یار, ایسے گاڑیاں نہیں چلتی جیسے آپ چلاتے ہو. آپ جا کے کوئی تعلیم حاصل کرو, کوئی جا کے سینس حاصل کرو, کوئی ویڈیو دیکھو ان کے بارے میں گاڑیاں کیسے چلتی ہیں, پھر گاڑی کے اوپر بیٹھو. سمجھ آ گئی نا ماں صدقے جائے. اچھا تو ایک بہت مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سرگودا میں سگنل لگے ہوئے ہیں
بہت عرصہ پہلے انہوں نے سگنل لگائے تھے، گورنمنٹ کا لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کروایا ہے، لیکن وہ چلاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بھائی آپ سے نہیں چلتے یا بجلی کا خرچ پورا نہیں ہوتا تو اتنی پولیس ہے آپ کی، اتنے ٹریفک پولیس والے ہیں، اسے چوک میں کھڑا کرو، کم از کم اشارہ کر دیا کرے بھی آپ باری باری جو سی گاڑیاں گزریں۔ تو کوئی ٹریفک والا کسی چوک میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی مین چوراہے پہ ٹریفک والا نظر نہیں آئے گا، صرف ڈی ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان کی کوٹھیوں کے آگے جو ہے نا ٹریفک والے یوں کھڑے ہوئے ہیں۔ بقایا پورا سٹی جو ہے نا جنگل کے حوالے کر دیا ہے، بھائی جدھر جاؤ ٹھوک دو، مار دو، رگڑ دو، کچھ کر دو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ لائسنس جو ہے لائسنس پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں، یہ کیسے باہر باہر سے لائسنس بنوا لیتے ہیں لوگ۔ لائسنس کا یار یقین کریں کہ بالکل سینس ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کا، پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کیسے چلاتے ہیں، جدھر دل کیا روکتے ہیں۔ جیسے اپنے باپ کا روڈ ہوتا ہے نا، جیسے ہماری کوٹھی ہے، کوئی بڑا بنگلہ ہم ادھر جہاں مرضی گاڑی کھڑی کر دیں گے، اس طرح جو ہوتا ہے نا لوگ گاڑیاں ایسے ہی کھڑی کر کے، اور کوئی ہسپتالوں میں جا رہا ہے، کوئی شاپنگ مال میں جا رہا ہے، پیچھے ٹریفک جام ہو گئی ہے۔ تو خدا را مہربانی کریں، اس بات کا نوٹس لیں، اور اس کو جو ہے نا ٹریفک کی روانی میں خلل پڑتا ہے۔ ایمبولینسیں جو ہیں یہ بیچاری ہارن مارتی رہتی ہیں، ان کو کوئی رستہ نہیں دیتا۔ وہ ان کو رستہ تو تب ملے گا اگر کوئی انسان کے بچے گاڑی چلا رہے ہوں گے، تب ملے گا رستہ ان کو۔ دوسرے شہروں میں جو گاڑی ایمبولینس کو رستہ نہیں دیتی یا اس کا پیچھا کرتی ہے کہ روڈ کھلا ہو گیا میں ایمبولینس کے پیچھے جاؤں، یقین کرو 3-3 ہزار روپیہ مخالفہ ہوتا ہے ان کو، 3-3 ہزار روپیہ مخالفہ ہوتا ہے ان کو۔ کوئی ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی بس کیا بولے بندہ یار۔ یہ دیکھیں جی، یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر سائیکل گزر رہے ہیں۔ اللہ کی آس پہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ رحمان پلازے کے بالکل سامنے جو ہے نا یونیورسٹی روڈ کے اوپر یہ چوک ہے۔ جی الحمدللہ میں آ گیا گھر، تو اب کھا رہے ہیں ہم کھانا۔ رات ہو گئی ہے، رات کے تقریباً 10:15 ہو گئے ہیں، تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں، رات کا کھانا کھا کے واک کرنے جائیں گے۔ اب دوائی تھوڑی سی کی ختم ہے، وہ شارٹ تھی مل نہیں رہی، اللہ کرے آج مل جائے۔ ہمارے چینل کو لائک۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج میں ٹریفک کے موضوع پہ کچھ بول رہا ہوں، تو کچھ سخت باتیں بھی میں نے کی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں اینڈ۔ تو اینڈ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر، اور ہمارے تو سب بہن بھائیوں کو اللہ حافظ۔ اللہ نہیں، دعائیں تو دین ہی، اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ سوری تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یقین کریں، جو ہمیں دیکھتے ہیں برداشت کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میری طرف سے خدا حافظ۔